جی، تو اب دیکھتے ہیں ایک اور مثال۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں بیان کی ہیں اپنی اس بات کو کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ تو ایک اور مثال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارنی، اے میرے رب دکھا مجھ کو، کیف تحیی الموتیٰ، کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے کیا؟ تو قال بلا ولکن، نہیں کیوں نہیں، ایمان رکھتا ہوں لیکن لیطمئن قلبی، دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں، اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا واقعہ آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو تو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سمجھے ڈیمو کروایا اور ان کو بتایا کہ ایسے زندہ کرے گا کیسے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ کچھ 15 پرندوں کو تم لو اور ان کو اپنے ساتھ ہلاؤ، جیسے کہتے ہیں ہلانا، مانوس کرو اپنے ساتھ، اور پھر ان کو کیا کرو کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یعنی ذبح کر دو، اور پھر ان کو پہاڑ کے کونوں پر بکھیر دو، مختلف کونوں پہ، پھر وہ انہیں آواز دو، وہ بالکل زندہ پرندے جیسے آتے ہیں جڑ جڑ کے، وہ ایسے ان کے حصے جڑ جائیں گے اور وہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بھی اللہ نے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے اس چیز پر؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اطمینان کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، یقین تو پورا ہے، ایمان تو پورا ہے، تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ واقعہ تھا، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اب آیت کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اطمینان قلبی کے لیے۔ تو دیکھیں نبیوں کو اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ پورے یقین ان کو ہو، اور اس یقین کے ساتھ پھر وہ آگے پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو جو یقین ہے نا، اس کے 3 درجے ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، نمبر 2 ہوتا ہے عین الیقین، نمبر 3 ہوتا ہے حق الیقین۔ تو جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو حق الیقین اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں، حق الیقین ہائیسٹ درجہ ہے یقین کا، تاکہ ان کو اچھے سے اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے، کیونکہ انہوں نے آگے تبلیغ کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، تو خود اچھا اطمینان ہوگا تو اوروں کو بتائیں گے، اوروں کو قائل کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں اس کی مثال ایسے دیا کرتی ہوں، جیسے ہم نیوز میں پڑھیں کہ فلاں جگہ پہ، جیسے آج کل لاس اینجلس میں آگ لگی ہوئی ہے، تو ہم نے پڑھا ہے، ہمیں علم ہو گیا، یہ ہے علم الیقین، کیونکہ اوتھینٹک ذرائع سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں بہت بڑی آگ لگی ہے، یہ ہو گیا علم الیقین، ٹھیک۔ اب کوئی وہاں پہ، لیکن ہمیں اتنا یقین نہیں ہوگا جو اس آگ کو وہیں ایٹ دا اسپوٹ دیکھے گا، تو ایٹ دا اسپوٹ جس نے دیکھا اس کو کیا ہوا، عین الیقین، یعنی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب ہماری بات جو ہم نے صرف دور سے خبریں سنی ہیں، اور وہ بات جس نے کنارے پہ کھڑے ہو کے آگ دیکھی ہے، ان کے یقین اور بتانے میں بہرحال فرق ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، کہ جو اس سے گزر گیا، ہو سکتا ہے کوئی اس آگ میں، اللہ نہ کرے اسی آگ میں ہی جو لوگ جل گئے ہیں، یا پھر جو اس سے نکلتے ہوئے بھاگے دوڑے ہوں گے یا جان بچائی ہوگی، ان کا جو یقین ہوگا وہ بالکل اور لیول کا ہوگا۔ تو یہ ہمیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا نبیوں کو دیتے ہیں، حق الیقین دیتے ہیں، اس سے گزارتے ہیں، اور یہ ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے سے بھی ہوتا ہے۔ جتنا جتنا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا یقین پختہ اور کامل ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا جتنا انسان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اتنی ہی آزمائشوں میں بھی گزرتا ہے، اور آزمائشوں پہ پھر ثابت قدم بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یقین تو پورا ہے، اللہ پہ کو کہا، لیکن اطمینان قلبی کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے پوچھتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، فخذ اربع، کہ 4 پرندوں کو لو اور ان کو کیا کرو کہ ان کو اپنی طرف مائل کرو، ان کو ہلاؤ، وہ تمہارے سے ہل جائیں، اور پھر ان کو جو ہے رکھ دو کل جبل منہن، کہ پہاڑوں کے ایک ایک حصے میں، اور پھر بلاؤ ان کو، تو وہ یأتینک سیعا، وہ دوڑتے چلے آئیں گے۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ اب ایک پرندوں کو آپ تجربہ کریں، یا آپ کو پتہ ہی ہوگا، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین تو ہمیں ہے نا، کہ ہم نے پرندہ لیا، ہم نے اس کو ذبح کر دیا، ہم لاکھ بلائیں وہ نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ کروا کے ان کو اطمینان دینا چاہتے تھے۔ اور جان لو وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔
تو یہاں پہ تھوڑا سا سوال کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایسے سوال جس سے علم اور ایمان میں اضافہ ہو وہ کر لینے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سوال جن سے علم اور عمل میں اضافہ نہ ہو وہ نہیں کرنے چاہیے، وہ خام خواہ پھر جو ہے نا انسان کے شک میں اور انسان کو کے وہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یقین کرنا ہے تو بالغیب کریں، جو سورۃ البقرہ میں کہا گیا کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر یقین کرنے والے ہیں۔ جیسے حضرت علی کہتے تھے کہ اگر غیب سے پردہ اٹھ بھی جائے تو بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی غیب پہ بھی اتنا یقین ہے کہ وہ اگر اٹھ بھی جائے، ہمیں یقین ہے نا کہ آخرت ہے، اللہ ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب کیا ہیں؟ غیب کے پردے میں، لیکن ہمارا ایمان اتنا شدید ہونا چاہیے، یقین اتنا شدید ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں پورا جو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے اور ایک دن ایسا ہوگا اور ایک دن یہ غائب پھر غائب نہیں رہے گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ 2-3 جو ہے چیزیں کر کے 3 مثالیں دے کر اس بات کو واضح کیا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پیچھے بھی 2 خصوصیات اللہ کی بیان کی گئی تھی، 2 صفات، اور یہاں پہ بھی 2 صفات یعنی زبردست اور حکمت، یہ دونوں صفات بیان کی گئی، ٹھیک۔ تو اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 261 اور اب ہم آہستہ آہستہ سورۃ البقرہ کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، ابھی ہوئی تو نہیں ہے لیکن اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ کی بہت بڑی بڑی مثالیں دیں گے۔ تو کیونکہ دیکھیں دین جو ہے اس کو جب ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور اس پہ عمل کرنے سے ہماری آخرت بہترین ہوگی، تو پھر اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے کہ جو لگا سکتے ہیں لگانا چاہیے۔ تبوک کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم دیے، جبکہ آپ کے پاس ایک غزوہ کے موقع پر یعنی یہ غزوہ تبوک میں ہی تھا کہ حضرت ابوبکر آئے تو پورا کا پورا سامان گھر کا لے آئے، کیونکہ ضرورت تھی اس وقت بہت زیادہ، اور حضرت عمر آدھے گھر کا لے آئے، اور حضرت عثمان نے تو اتنا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے بہت دعا کی کہ اللہ آپ سے آج کے بعد ہمیشہ راضی رہے گا۔ تو یہ بات ہے، تو یعنی یہ سمجھانے کے لیے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اور مثالوں سے چیزیں سمجھائی اور بتائی جا رہی ہیں۔ تو اب یہ مالی معاملات پہ بھی بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ خرچ کرو۔ اس سے پہلے آپ سورۃ البقرہ میں نفاق اور انفقوا اور خرچ کرو اور کہاں پہ خرچ کرو یہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ مزید ابھارا جا رہا ہے اور مزید جو ہے خرچ کرنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کتنا کریں، کہاں کریں، کیسے کریں، اور مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں انسان کے ہر اچھے عمل کا ثواب یہاں ان آیتوں میں بھی بتایا جائے گا کہ 10 گناہ ہے، کم از کم، زیادہ تو اللہ جتنا چاہے اللہ تعالیٰ دے، بے حد و بے حساب دے، اس کی تو کوئی حساب ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ تو بہرحال خرچ کرنے کے لیے نیت، طریقہ اور جگہ کہ کہاں خرچ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ نیت اتنی اچھی ہو، جگہ اتنی اچھی ہو، ضرورت کسی کی اتنی ہو کہ 100 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دے دے، تو یہ سب کچھ ہم اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ حلال انکم ہونی چاہیے خرچ کرنے کے لیے، حرام سے نہ دیں۔ اور جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو سم ٹائمز ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا، تو دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، یعنی ہم جب بھی کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سمجھے پہلے دیتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں سورہ آیت کی طرف، آیت نمبر 261 کہ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، نفق سے ہے نا یہ نون فے قاف، نفق خرچ کرنا، اموالہم اپنی مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے راستے میں جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، اس نے اگائیں 7 بالیاں یا خوشے جو ہوتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ دگنا بڑھا سکتا ہے اگر وہ چاہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے
خرچ کرنے پہ ابھارا جا رہا ہے، خرچ کرنے پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ کتنا بہترین عمل ہے اور خرچ کرنا۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا گندم آپ نے دیکھا ہوگا، گندم کی بالیاں ہوتی ہیں، خوشے ہوتے ہیں، ان میں دانے لگے ہوتے ہیں۔ اگر 100 دانے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ان کے مال کو بڑھائے تو 700 تک بڑھا سکتا ہے، اور وہ 100 کی بجائے 700 ان کو مل سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اگر ہم مال لگائیں گے، کوئی جان لگائیں گے، کوئی رزق لگائیں گے، کوئی اسکل لگائیں گے، شرط یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں ہو، فی سبیل اللہ ہو، نیت بھی درست ہو، مال بھی حلال ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اور دین کی ترویج کے لیے ہو، فی سبیل اللہ ہو، اقامت دین کے لیے ہو، دین کو پھیلنے پھولنے کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی کا مال، کسی کی دیا ہوا ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا ہے کئی گنا زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے، کہ جس نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کیا اس کو 1 درہم کے بدلے 700 درہم دیا جائے گا۔ 1 درہم لگایا 700 درہم کے برابر ملے گا۔ بتائیں کیا گھاٹے کا سودا ہے، نفع ہی نفع ہے۔ پھر اور جو بھی اس نے لگایا اور مال لگایا اس کو اس کے برابر، یعنی اگر کسی نے 100 لگایا تو اس سے 700 گنا بڑھا لیں، تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دیں گے، بلکہ کوئی حد و حساب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ بس فرق کس چیز کا ہوگا کہ نیت کیا ہے، فرق کس چیز کا ہوگا کہ کوشش کتنی کی تھی، فرق کس چیز کا ہوگا کہ مال کیسا تھا، اور فرق کس چیز کا ہوگا کہ لگایا کہاں پہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ضرورت مندوں کو دیں، ضرورت کے کاموں میں لگائیں۔ اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام پوچھتے تھے کہاں خرچ کریں، تو وہاں پہ بھی بتایا تھا کہ کہاں کہاں خرچ کرو، رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کو دو، فقراء کو دو، والدین کو دو، لیکن یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اقامت دین کے لیے دو، فی سبیل اللہ دو، اللہ کے راستے میں دو، دین کے علم کو عام کرنے کے لیے دو، اس چیز کے لیے مال خرچ کرو کہ معاشرے سے بگاڑ ختم ہو۔ دین عام ہوگا تو معاشرے سے بگاڑ ختم ہوگا، فتنہ ختم ہوگا، فساد ختم ہوگا، بے چینی ختم ہوگی، لوگوں کو دین کی اویئرنیس دیں، اس کے لیے چاہے کتابیں چھپوائیں، چاہے جو آج کل کے جدید طریقے ہیں، مثلا یہ سوشل میڈیا ہے اس میں لگائیں۔ بے شک آپ اللہ کے راہ میں ادارے بنوائیں، بے شک جو اس راہ میں خرچ اپنی خدمات دیتے ہیں ان کا ساتھ دیں۔ تو بہرحال ہر طرح سے، ٹھیک ہے، کہ والدین کو بھی دیں، عزیز رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، فقراء کو بھی دیں، اور اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے اس کے لیے بھی اپنا جو ہے پیسہ لگائیں، خرچ کریں۔ تو یہ بتایا گیا ہے ہمیں۔